اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ آیت جو ہے پوری طرح یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ بہرحال میں اپنے پوری آیت کا تو میں آپ کو وہ نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ کونوا انصار اللہ، کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کی مدد دیکھیں، یہ بہت آسان بات ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا ایک بھائی ہے اور وہ مکان بنا رہا ہے، اپنے لیے مکان بنا رہا ہے۔ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں اور افرادی قوت بھی ہے، تو آپ اس کو اس سے پوچھے بغیر جو ہے اس کو پیسے بھی دے دیتے ہیں، جو بھی آپ کا ہے مناسب، ادھر سامنے بیٹھ، تو جو بھی آپ کے وسعت میں ہے آپ اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کی گھر کی تعمیر میں اس کے شریک ہو جاتے ہیں، مدد میں۔ کبھی کوئی وہ کہتا ہے کہ بھئی وہ سیمنٹ چاہیے، یا بالفرض آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا چیز درکار ہے، آپ سیمنٹ لا دیتے ہیں، جو بھی ہے، تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں پوری طریقے سے۔ تو بھائی آپ کے اس رویے سے آپ کا بھائی آپ کا خوش ہوگا کہ خفا ہوگا؟ تو یہ اس طریقے سے مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد ہم نے کرنی چاہیے، مدد پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ اور کسی کی بھی مدد کرنا اسلام کا بھی وہ ہے، لیکن اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا معنی اتنا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات، یہ ساری جس ہم کائنات میں رہ رہے ہیں، جس کا کوئی کنارہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنائی ہے تو بہت وسیع اور اجزا۔ اگر آپ دیکھیں، اور سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اور پھر ایسے ستارے ہیں جس کی روشنی بھی ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس کا فائدہ اور بینیفیشری بنیادی طور پہ انسان ہے کہ نہیں؟ یہ آم اور الوچے اور خوبانی اور یہ سنترے اور یہ کینو اور یہ مالٹے اور یہ مکئی اور یہ جوار اور یہ کپاس اور یہ جو ہے ریشم، اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے کام کر رہے ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے استعمال میں ہیں، انسان کے استعمال میں، اور ساری یہ تیاری جو ہے، اب اس کائنات کی عمر بھی ہمیں نہیں معلوم، اربوں سال سے بھی زیادہ ہے، اور یہ وہ بڑی ایک لمبی پلاننگ ہے، لیکن انسان تو ابھی آیا ہے اس میں، اس کائنات میں، جو فائدہ اٹھانے والا تھا تو وہ تو ابھی آیا ہے۔ یہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں۔ اب دیکھیں آپ، زمین میں سے تیل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، آپ تصور نہیں کر سکتے، پیٹرول کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور، پہیہ رک جائے گا، ہوائی جہاز رک جائیں گے، ٹرینیں رک جائیں گی، یہ رک جائے گا۔ توانائی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اب گیس ہے، اس کے بغیر بھی ہم تو ایک زمانہ تھا کہ ہم وہ کرتے تھے نا، چولہے جلاتے تھے، مٹی کے تیل کے چولہے تھے، اور لکڑی تھی، اور یہ وہ بہرحال۔ تو یہ انسان اس کائنات کا خلاصہ ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور انسان کا اور اس کائنات کا اور ساری انسانیت کا خلاصہ ایک ذات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لولا کا لما خلقت الافلاک، سنا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو نہ بناتا۔
حدیث قدسی کا مفہوم ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ میں اس کا مطلب یہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی۔ اس پہ آپ کو یقین آ جائے نا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات بھی ایسی ہے، اور یہ قرآن میں بھی ہے، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قرآن سے اور حدیث سے ثابت۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے سجائی ہے۔ ہمیں تو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا نا، اب سورج میرے لیے، خاص میرے لیے، یہ کبھی ہم نے ایسا سوچا ہے؟ یہ سورج اللہ نے خاص میرے لیے بنایا۔ اب ظاہر ہے اس کی نعمتیں جو ہیں وہ تو میرے لیے ہیں، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ انسان مرکزی اس کا کردار ہے۔ انسان کو اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، اس تمام کائنات کا ایک مقصد ہے۔ یہ جملہ ذرا سنیں، اس تمام کائنات کا ایک مقصد ہے، اور اس کا مقصد یعنی یہ بامقصد ہے، اور اس کا مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، خود اس ہستی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ جیسا کہ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں نا، کوئی مقصد تو نہیں ہماری زندگی کا۔ یہ جو ہم نے مقصود بنا لیا ہے، یہ تو مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ 5 بنگلے بنا کے چلے جائیں دنیا میں اور 5 ارب روپے کما لیں، مثال کے طور پہ 5 ارب روپے کما لیں، 5 بنگلے اور 20 گاڑیاں اور 6 لڑکے اور 5 لڑکیاں آپ کی اولاد ہو، مثال کے طور پہ، تو موت کا وقت آئے گا تو آپ کو تو 10 روپے کوئی جیب میں نہیں رکھے گا، یا یہ ساری چیکس بکس وغیرہ جو ہیں سارے اکاؤنٹس کی آپ کے کفن میں تو نہیں رکھی جائیں گے، چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ۔ تو ایک تو یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ میرا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ یہ میرا ہے اور میں نے اس کو اپنی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ کی مرضی بھی میں نہیں چلاؤں گا اس میں، اللہ کی تو مرضی ہے نا، وہ بتائی بھی ہے، لیکن یہ ایک تو دعویٰ غلط ہے۔ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو اللہ نے دنیا کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا آج یقین یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے ہیں، دنیاوی بس۔ ہم آپ دیکھیں نا، ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے ذہن میں جو مسائل ہیں یا جو خواب ہیں ہمارے، جو کچھ ہم خواب دیکھتے ہیں، وہ سارے دنیا کے ہیں، مادے کے۔ گھر بنا لیں گے، گاڑی لے لیں گے، کاروبار کو ترقی دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی خواب ہے؟ کوئی اور خواب ہی نہیں۔ بچوں کو بچے ہو جائیں گے، بچوں کو اچھی ان کی تعلیم و تربیت ہوگی اور اچھی جگہ شادی ہوگی، اچھی جگہ نوکری ہوگی، اس کے علاوہ تو کوئی خواب نہیں ہمارا۔ یہ ایک مطلب آپ دیکھ لیں نا کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں فضول کاموں کے لیے۔ فضول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر حق آپ کا مقصود نہ ہو تو سب کچھ فضول ہے۔ حق اگر مقصود نہ ہو آپ کا، یا اللہ کی جو چاہت ہے وہ آپ کے ذہن میں نہ ہو، تو یہ سب کچھ فضول ہے جو آپ کر رہے ہیں، کوئی حاصل وصول نہیں ہے اس کا، کچھ بھی نہیں، الٹا عذاب ہے۔ زندگی کو ضائع کرنے کا عذاب پتہ ہے کیا ہے؟ جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ زندگی کو اگر آپ نے ضائع کر دیا، اس کو نہ پہچانا، اپنے آپ کو نہ پہچانا، یقیناً جہنم کی خوراک ہے۔ لاکھ آپ کلمے پڑھیں، ماتھے رگڑیں، روزے رکھیں، زندگی کو اگر آپ نے ضائع کر دیا نا تو یہ زندگی بیکار ہے، یہ فضول ہے۔ آپ بغیر مقصد کے روزے رکھ رہے ہیں، بغیر مقصد کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، بغیر مقصد کے نیک اعمال کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سب کچھ فضول ہے۔ اس پہ آپ ذرا سوچیں، بات کریں۔ آپ کا منزل ہی غلط ہے، تو منزل یہ دیکھیں، اگر عام طور پہ اگر میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے پنڈی، مقصد آپ کا پنڈی میں ہے، کام آپ کا پنڈی میں ہے۔ اب آپ راستہ اختیار کر لیتے ہیں، چترال کے راستے پہ گاڑی کو ڈال دیتے،
اب جتنا بھی آپ پیٹرول ڈلوائیں گے، سفر کریں گے، جتنی بھی محنت برداشت کریں گے، سب فضول ہے۔ ہوگی فضول کہ نہیں؟ کام آپ کا پنڈی میں ہے اور رخ آپ کا جو ہے وہ چترال کی طرف ہو گیا، تو گاڑی تو آپ چلا رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اور سب کچھ ہے اور یہ کر رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بڑی اچھی۔ ہم بعض اوقات یہ جو یورپی ممالک ہیں، کوئی لندن پلٹ آتا ہے کہتا ہے یار بڑے اچھے لوگ ہیں، اسلام نہیں ہے بس باقی سب کچھ ہے۔ اسلام کا سب کچھ ہے، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بس عین اسلام ہے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھا ہوا، تو فضول نہیں ہو۔ آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ کلمے کا مطلب مقصد، کلمے کا مطلب زبان سے نہیں، کلمہ تو ایک مقصد آپ کو دیتا ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں ہے، لا مقصود الا اللہ۔ تو بہرحال یہ بات چیت جاری ہے، ابھی بات کرتے ہیں مزید۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم